سی پیک کا پورا علاقہ جو ہے اس وقت مسلح گروہوں کے ہاتھ میں ہے، وہاں گوادر تک، اور اب نیا بحث ہے کہ ہم صوبے بنائیں گے۔ میں نے کہا کوئی عقل بھی ہے تمہارے اندر؟ کمبختو، سوچو تو صحیح، ایک گھر ہے، اس کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، دوسرے حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا اس ماحول میں بھائی بیٹھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیے ذرا مکان گھر جو ہے اس کو تقسیم کر لیں؟ ان شعلوں کے اندر آپ صوبوں کی بات کر رہے ہیں۔ صوبے بنتے رہتے ہیں، دنیا میں بھی بنتے ہیں، انڈیا میں بھی بنتے ہیں، لیکن نہ ماحول اس وقت موجود ہے نہ تیاری ہے۔ بس ایک ادارے اور ایک ادارے کے سربراہ کی خواہش ہے اور وہ جبراً قوم پر مسلط کر رہا ہے۔ تو ہم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ فاٹا انضمام پر ہم چیخ رہے تھے کہ وقت نہیں ہے، ابھی تم تیار نہیں ہو، ماحول نہیں ہے۔ آپ نے کہا نہیں، بن کے رہے گا۔ تو مجھے تو اس وقت بھی پتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ تو میں کیسے کہوں گا کہ آج صوبوں کی تقسیم اور ملک کے اندر یہ افراتفری، اس کے لیے بیرونی دباؤ نہیں ہوگا، اور تم خود اتنے تکڑے ہو کہ ملک کے اندر یہ رسک لے رہے ہو۔ اور صوبوں کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اصولی طور پر یونٹ بنتے ہیں اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، اس لیے کہ 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ آئینی طور پر طے ہوا کہ محصولات میں صوبوں کے حصے میں اضافہ کیا جا سکے گا اور کمی نہیں کی جا سکے گی، اور اس وقت شاید 49% محصولات کا صوبوں کے لیے تھا، بڑھتے بڑھتے شاید 56-57% تک پہنچ۔ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے وہ صوبوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تاکہ اثر نو ہم نیا NFC ایوارڈ کریں گے۔ اور پختو کے وہی سپگی دفاع ہے ٹول برستان سوزاؤ۔ تو ایک اس چیز کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جو صوبوں کے اندر معدنی ذخائر ہیں ان پر صوبوں کے عوام کا حق ہے، 18ویں ترمیم کے تحت وہ صوبوں کی ملکیت ہے۔ ان معدنی ذخائر کے لیے وہ ہمارے قبائل کو، ہمارے صوبوں کے عوام کو، عام آدمی کو مالک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ ان دو مقاصد کے لیے صوبوں کو تقسیم کرنا بڑا ناگزیر ہو گیا ہے، بڑا ناگزیر ہو گیا ہے۔ تو ہم نہیں ایسی چیز کی حمایت کر سکتے، اور نہیں آپ کی بس میں ہے کہ آپ جبراً قوم کے اوپر فیصلے مسلط کریں گے اور ہم اس کو مانتے رہیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ بلوچستان میں آپ کے ریٹ نہیں ہے، ہنہ اوڑک اور اس کے پہاڑ یہ چھاونی کے بالکل اوپر ہے، اور وہاں لوگ چڑھ گئے اور لوگوں کو شہید کیا۔ زیارت میں یہی ہوا۔ آج جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کا جو اجلاس کراچی میں ہو رہا تھا، وہ بلوچستان کی جماعت کی درخواست پر پشاور میں لایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی نہیں پہنچ سکتے، ہمارے راستے نہیں ہیں اس قابل۔ کبھی ہم نے آج تک کسی جماعت نے اس حوالے سے کوئی عذر نہیں پیش کیا۔ میں خود پورے بلوچستان میں پھرا ہوں، ایک گاڑی کے اندر پھرتا رہا ہوں، مکران تک گیا ہوں، تربت تک گیا ہوں، پنجگور تک گیا ہوں، پسلی تک گیا ہوں، گوادر تک گیا ہوں۔ آج وہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کوئٹہ شاہراہ غیر محفوظ ہے۔ ہمارے ہاں کے شاہراہوں پر گھنٹوں گھنٹوں کے ناکے لگے ہوتے ہیں۔ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں ٹھنڈی زمین تو دو، ہمیں امن تو دو۔ تو صوبوں کے حوالے سے بھی ہم ان کو خیر خواہانہ مشورہ دے رہے ہیں
کہ اس وقت صوبوں کو توڑنا، اس کے نئے صوبوں میں تبدیل کرنا، اور پھر لوگوں کو لالچ دیتے ہیں کہ پھر آپ کی حکومت ہوگی، تو پھر آپ کی حکومت ہوگی، تو پھر آپ کی حکومت ہوگی. جیسے ہم حکومت کے بھوکے ہیں، ایک شہر کی حکومت صحیح لیکن مل جائے ہمیں. لیکن میرے خیال میں نہ تیری حکومت ہوگی نہ میری حکومت ہوگی، کسی اور کی ہوگی. تو ان مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں. بلوچ علاقوں میں خون ریزی ہو رہی ہے، جنگ ہے. پشتون علاقوں میں جنگ ہے، خیبر پختونخوا میں جنگ ہے. کشمیر میں راولا کوٹ میں 3 مہینے ہو گئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، یہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا مقاصد ہے؟ رفتہ رفتہ اس میں ان عناصر کو غلبہ مل رہا ہے جو خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں. جذبات میں تبدیلی آ رہی ہے. کیا مقصد ہے؟ کیا اس ملک کو توڑنا ہے؟